کربلا کی جنگ میں وہ شہزادہ امام حسن کا، جسے سیدنا قاسم ابن حسن کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں امام قاسم کہتے ہیں، امام قاسم اپنے چچا امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چچا میں نے آپ سے جو مانگا آپ نے مجھے دیا، چچا آج آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ آپ سے شہادت کی بھیک مانگنے آیا ہے، شہادت کی خیرات۔ 19 سال کا جوان امام حسن کے شہزادے، امام حسن کے جو بیٹے کربلا میں تھے ان میں سے ایک امام قاسم بھی تھے۔ امام حسین نے اپنے جوان بھتیجے کو دیکھا، وہ کہ بھائیوں میں آپس میں بڑی محبت تھی۔ امام نے اپنے جوان بھتیجے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا نہیں تم نہیں جاؤ، تم نے کربلا میں نہیں جانا، میدان میں تم لڑنے نہیں جاؤ گے۔ امام قاسم خوش ہونے کی بجائے، کیونکہ کسی کی جان بچ گئی تو اس سے بڑی خوشی کیا ہے، لیکن خوش ہونے کی بجائے سیدہ زینب اپنی پھپھی کے پاس آتے ہیں اور پھپھی کو لپٹ کے کہتے ہیں پھپھی اماں آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا۔ جملے پہ غور کرنا، دھیان دینا، کاش کہ میری قوم کربلا سمجھ لیتی۔ حضرت قاسم نے کیا کہا پھپھی سے لپٹ کر، پھپھی اماں آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ حالانکہ امام حسن کی شہادت کو کتنے سال ہوئے تھے؟ امام حسن کی شہادت کو 10 سال کم و بیش ہو چکے تھے، امام حسن کی شہادت کو 10 سال ہو چکے تھے، اور قاسم کیا کہہ رہے ہیں آج آپ کا بھتیجا یتیم ہو گیا۔ پھپھی نے کلیجے سے بھتیجے کو لگا کے کہا میرے بیٹے اللہ تجھے بری نظر سے بچائے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہا پھپھی اماں میرے ابا کی شہادت کو تو 10 سال ہو گئے، کبھی مجھے یتیم ہونے کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ میرے چاچا حسین نے میری ہر ضد پوری کی، ہر ہٹ پوری کی، زبان سے جملے نکلتے تھے اور جملے نکلنے سے پہلے پورے ہو جاتے تھے۔ آج چچا نے نہیں کہہ دیا، منع کر دیا، آج ایک چیز مانگی تو منع کر، ہمیشہ جو مانگا وہ دیا اور آج منع کر دیا۔ کیا میرے باپ آج ہوتے تو وہ مجھے منع کرتے تو میں آج یتیم ہو گیا؟ آج مجھے احساس ہوا میں یتیم ہوں، میرا باپ چلا گیا دنیا سے، میرا باپ ہوتا میں کبھی نہ نہیں سنتا۔ پھپھی نے کہا کیا مانگا تھا؟ تو قاسم کہتے ہیں شہادت ہی تو مانگی تھی، اور کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا، شہادت مانگی تھی، چچا نے منع کر دیا، شہادت کی اجازت نہیں دیں گے اجازت۔ پھپھی نے کہا اچھا انہوں نے منع کر دیا، بس یہ کہہ کر دونوں رونے لگے۔ روتے ہوئے امام قاسم کا ہاتھ اپنے بازو پہ پڑا، بازو پہ ہاتھ پڑا تو جیسی بازو پہ ہاتھ پڑا تو امام قاسم کو کچھ یاد آیا۔ یاد کیا آیا؟ کہ جب میرے ابا شہید ہو رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، تو الٹی کرتے تھے تو اس میں آتے کٹ کٹ کے گرتی تھی۔ امام حسن کی شہادت بہت دردناک شہادت، امام حسن کی شہادت بھی کوئی معمولی نہیں۔ امام حسن کو جب زہر دیا گیا 7 مرتبہ کم و بیش، ایک بار کھجور میں ایک بار شہد میں الگ الگ زہر دیا گیا، جب کوئی زہر ان پر اثر نہیں کیا تو ہیرا پیس کر امام حسن جس مشکیزے سے پانی پیتے تھے اس مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ جب امام نے پانی کو گلاس میں لے کر کے پیا تو وہ جو ہیرا پیسا ہوا تھا وہ آپ کے جسم میں چلا گیا، اور جب جسم میں گیا تو ہیرا جو کانچ کو بھی کاٹ دیتا ہے، آپ جو بچے پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے سائنس پڑھا ہے وہ جانتے ہیں ہیرے میں یہ طاقت ہے کہ ہیرا کانچ کو کاٹنے کے لیے ہیرا کی کنی، بہت باریک سی کنی استعمال کرتے، کانچ کو کاٹ دیتا ہے۔ جو کانچ کو کاٹتا ہو، جب وہ پیسا ہوا ہیرا امام حسن کے جسم میں گیا ہوگا تو اس نے اندر سے جسم کو کتنا کاٹا ہوگا، کتنا کاٹا، صرف اس سے اندازہ لگاؤ
کہ 40 دن تک امام حسن کو الٹی میں آتے کٹ کٹ کے گرتی تھی، اور جب بیت الخلا کرتے تھے تو اس میں بھی آتے کٹ کٹ کے گرتی. 40 دن تک نبی کے شہزادے نے آنتوں کی الٹیاں کی، خون کی الٹیاں کی. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر دودھ پینے کے بعد الٹی ہوتی ہے تو بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے. الٹی میں اگر دودھ نکلے نا تو بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس کی آنتیں کٹ کٹ کے نکل رہی اس کا کیا حال ہو. اور جب آنتیں کٹ کٹ کے نکل رہی تھی تو امام حسن نے اپنے بیٹے امام قاسم کو اپنے پاس بلایا، کہا قاسم میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے ایک تعویذ لکھا ہے، میں نے تیرے لیے ایک تعویذ لکھا ہے، اور یہ تعویذ جس دن تیری زندگی میں سب سے مصیبت کا دن ہوگا اس دن اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. لیکن جس دن سے امام حسن کی شہادت ہوئی تھی اس دن سے لے کے کربلا تک امام حسین نے اپنے بھائی کے بچوں کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا. اپنے بچوں کو پیچھے کیا، بھائی کے بچوں کو ہر خوشی دی. تو کبھی وہ تعویذ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جس دن امام حسین نے اپنے بھتیجے امام قاسم سے کہا کہ تم کربلا میں شہید ہونے نہیں جاؤ گے، اس دن امام قاسم کو لگا آج سے بڑی کوئی مصیبت کا دن نہیں. چچا بدل گیا، چچا بدل گیا. چچا کہہ رہے نہیں جانا. چچا ہر جگہ ہاں کہنے والا چچا آج اس کی بولی بدل گئی، نہ کہہ رہے ہیں چچا. حالانکہ نہ کس وجہ سے تھی؟ یہ بھی محبت تھی نا، محبت تھی. میرے بھائی کی نشانی ہے، حسن کی نشانی ہے. میرا قاسم بہت خوبصورت تھے امام قاسم. وہ گھر تو وہ گھرانے ہی خوبصورت. 14ویں صدی کے بعد آج بھی اللہ نے اس گھرانے کو حسن دیا ہے. اس وقت وہ کتنے خوبصورت لوگ ہوں گے. تو امام قاسم نے کہا آج سے بڑی مصیبت کا دن نہیں ہے پھپھی اماں. میرے ابا نے مجھے شہادت کے وقت ایک تعویذ دیا تھا یہ کہہ کے بیٹا ایک دن تیری زندگی میں بہت مصیبت کا آئے گا، اس مصیبت کے دن تو یہ کھول کے پڑھنا. امام نے وہ تعویذ نکالا اور جیسے ہی کھولا تو اس میں لکھا تھا میرے بیٹے، میرے دل کے چین، میرے نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں جانتا ہوں آج تو کربلا میں ہوگا. امام حسن کی فکر دی، آج تو کربلا میں ہوگا، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں اگر قیامت میں میری ماں فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کرنا ہے تو میرا حکم ہے جا اور اپنے چچا پہ اپنی جان قربان کر دے. امام قاسم نے وہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو منڈا پڑے. ارے اب مجھے کون روک سکتا ہے میدان میں جانے سے. امام نے وہ تعویذ دیا. پھپھی اماں دیکھو چچا منع کرتے ہیں لیکن ابا تو مجھے شہادت کی سند دے گئے، مجھے شہادت کی سند دے گئے. پھپھی اماں اب چلو اور چچا سے کہو کہ باپ کے حکم کو اب میں عمل نہ کروں. جیسے لے گئے بہن کو اور بھتیجے کو آتے دیکھا. کیا بات ہے؟ سیدہ نے کہا سیدہ زینب بھیا اسے جانے دو. امام نے اپنی بہن کو سینے سے لگا کے کہا حسن کی نشانی ہے، سب تو لٹ گیا، اس کو بھی جانے دوں؟ کس منہ سے اس کو جانے دوں؟ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے. تو امام قاسم نے کہا چچا جان آپ روکتے ہیں لیکن میرے ابا کی تحریر دیکھو، میرے بابا نے کیا کہا. جیسی تحریر پڑھی تحریر کو سر پہ رکھ کر کے رو پڑے. حسن تجھ پر قربان، تو نے اپنے بھائی کا اتنا خیال کیا. اور اس کے بعد پھر امام قاسم سے کہا جاؤ قاسم، قاسم جاؤ، اب میں تمہیں نہیں روکتا. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اتنا کہوں جوانوں کاش کہ تم ان شہزادوں کی قربانیوں کو محسوس کرو. مسجد ویران کرنے والوں، نمازوں سے اپنے رشتے کو توڑ دینے والوں، شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینے والوں، ماہ محرم میں حرام اور غلط رسومات بدعات اور خرافات کرنے والوں، کبھی غور کیا 18-19 سال کا وہ جوان بھتیجے کو چچا سجا کر اثر پہ امامہ باندھ کر ہاتھ میں تلوار دے کر کے جب کہتا ہے کہ جاؤ تو گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے امام قاسم اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آخری سلام لو. ماں
میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہے اور کبھی واپس نہیں آنے والا. ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں, سفر میں جاتے ہیں, کلیجہ کٹتا ہے کب چھٹی ہوگی میرا بچہ واپس آئے, کب چھٹی ہوگی میرا بچہ واپس آئے. بچوں کو رخصت کرتے وقت ادھر ادھر منہ کر کے روتے ہیں. میرے 2 بچے بھیونڈی میں پڑھتے ہیں, جب وہ جاتے ہیں تو مجھے رونا آتا, لیکن بچوں کو پتہ نہ چلے تو میں سوچتا ہوں ادھر ادھر رک کر کے کہ یہ کب واپس آئیں. یہ ہم تو باپ ہے نا, اولاد والے ہیں, آپ بھی اولاد والے کبھی محسوس کرو. میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جن بچوں نے چھٹیوں میں واپس آنا ہے ان بچوں کے جانے پہ دل کٹتا ہے, تو جس بیٹے نے کبھی واپس ہی نہیں آنا تھا اور وہ جوان 19 سال کا بیٹا 19 سال کا بیٹا ماں سے کہہ رہے ماں آخری سلام لو میں جا رہا ہوں. ماں روکتی نہیں ہے, ماں پیشانی کو چوم کر کہتی ہے بیٹا جا مقابلہ کر, دین کی حفاظت کر. اور تیرے باپ پر جو لوگوں نے الزام لگایا نا کہ حسن بزدل تھا, حسن پر جو بزدلی کا الزام ہے نا, جا کے لڑ اور بتا کہ جس کا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا اس کا باپ بزدل کیسے ہو سکتا. اور مجھے سرخرو کر دے فاطمہ کی بارگاہ میں, سیدہ کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دے, تاکہ میں قیامت کے دن جب اپنی ساس سے ملوں تو یوں عرض کروں سیدہ جہاں تیرا بیٹا دین پہ قربان ہوا ہے اس سے پہلے میں نے اپنے جوان بیٹے کو تیرے بیٹے کے قدموں پہ قربان کر دیا. یہ ہے کربلا. اقبال نے کہا تھا غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم, غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کربلا وہ ہے کربلا, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فلمیں دیکھنے سے پہلے اس قربانی کو یاد کر, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے پکچر دیکھنے سے پہلے اس قربانی کو یاد, حسینی ہونا اس قربانی کو کون یاد کرے. 10 دن کے 3 دن کے حسینی مت بنو, ان قربانیوں کو سال بھر یاد رکھو, ہر پل یاد رکھو, ہر لمحہ یاد رکھو. چوری کرنے سے پہلے, جھوٹ بولنے سے پہلے, غیبت کرنے سے پہلے, کسی پر پاپ کی نظر اٹھانے سے پہلے ان قربانیوں کو یاد کرو. سوچو ذرا کیا یہ قربانیاں ہیں, یہ کیا قربانیاں ہیں. اب امام قاسم ماں کو آخری سلام کر کے جب گھوڑے پر بیٹھ کے نکلتے ہیں, راوی بیان کرتا ہے حمید بن مسلم نام کا ایک شخص تھا, وہ یزیدی لشکر میں آیا تھا لیکن وہ لڑا نہیں تھا, حکومت کے دباؤ میں آ گیا تھا, لڑا نہیں تھا. وہ بیان کرتا ہے جب قاسم سر پہ امامہ باندھ کے اور تلوار لے کر کے آئے تھے تو ان کی خوبصورتی اور حسن سے کربلا کا ذرہ ذرہ مجھے چمکتا نظر آ رہا تھا. اتنا خوبصورت وہ جوان تھا. لیکن ساتھ ہی حمید بن مسلم یہ بھی کہتا ہے مگر میں نے جب اس کو دیکھا نا تو اس کے چپل کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا, ٹوٹے ہوئے تسمے سے وہ آیا تھا, اس لیے کہ مکہ سے کربلا آنے تک کے ان کی چپلیں بھی ٹوٹ گئی تھی. یعنی حمید بن مسلم کی بات پر غور, ہم سن کر کے صرف دل بہلاتے ہیں, چند آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں, لیکن یہ بھی کریں. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اس شہزادے کا لباس پھٹا ہوا تھا, پھٹ گیا تھا لباس بھی. جب وہ کربلا میں آیا تو اس نے اعلان کیا حل من مبارز, میرے مقابلے میں کون آتا ہے آؤ, کون میرے مقابلے کا, کون مجھ سے لڑے گا آؤ. ابن زیاد کے بھیجے ہوئے جو گنڈے تھے, شمر, عمر سعد, ان بدبختوں نے جب دیکھا کہ ایک جوان کہہ رہا ہے حل من مبارزن, کون ہے میرے مقابلے کا, بھیجو اس کو. تو شمر نے, ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب کا جس کا نام تھا ارزق,
ارزق نامی پہلوان. شمر نے ارزق کو کہا ارزق تو جا اس سے لڑ. ارزق نے کہا میں اس بچے سے لڑوں گا؟ ارزق کہ اس بچے سے میں لڑوں؟ یہ میری توہین ہے، میں اس سے نہیں لڑوں گا. تو شمر نے کہا یہ بچہ دکھنے میں یہ علی کا پوتا ہے اور حسن کا بیٹا ہے، اس نسل سے مقابلہ آسان نہیں ہے، تو جا. اس نے کہا یہ چھوٹے بچوں سے لڑنا میری توہین ہے، میں نہیں جاتا، پہلے میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں. اس کے بیٹے کا نام تھا طارق. اس نے اپنے بیٹے طارق کو بھیجا، وہ بھی بڑا لعین شعین جوان، اور جیسی گھوڑے پر آیا امام قاسم نے ایک بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی مارا. تیسرے کو بھیجا، اس کو بھی مارا. چوتھے کو بھیجا، اس کو بھی مارا. اور چاروں کو مارنے کے بعد پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں تو تھک گئے تھے. ایسے ایسے پہلوانوں کو ایک بار میں مارا تو تھک گئے تھے. کہتے چچا صرف 2 بوند پانی پلا، اگر آپ نے مجھے 2 بوند پانی پلا دی نا چچا، ایک کو بھی واپس جانے نہیں دوں. سینے سے لگا کے امام حسین نے کہا میرے بیٹے اب چچا سے پانی مت مانگ، حوض کوثر پہ تیرے لیے تیرے نانا انتظار کرنے، محمد الرسول اللہ، تیرے بابا انتظار کرنے، امام حسن، تیرے دادا علی انتظار، تیری دادی فاطمہ، تیرے لیے پانی کا انتظام وہاں ہے، اب تو جا. اور اس کے بعد امام قاسم جب گئے تو پھر وہ جھلا کر کے ارزق نامی پہلوان آیا، آپ نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. اور جب ان کو مارا ہے ایک کے بعد ایک تو شمر کہتا ہے اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو کوئی بچ نہیں پائے گا، اگر اس سے مقابلہ کرنا ہے سب مل کے جاؤ اور سب مل کر اس سے لڑو. چاروں طرف سے امام قاسم کو گھیر لیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے تلواروں کے وار کیے جاتے ہیں. اہل بیت کی قربانی، آل نبی کی قربانی، کیا چاروں طرف سے گھیر کر امام قاسم کو شہید کرتے ہیں. تو امام قاسم کو شہید کرنے کے بعد جب گردن کو تن سے الگ کیا، شمر کی ناپاک آواز آئی حسین بہت ناز تھا نا اپنے بھتیجے پہ، اٹھا کے لے جا اس کی لاش کو. امام نے جب یہ آواز سنی پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. ہائے میرے بھائی کی نشانی. ہائے میرے بھائی کی نشانی. اور خیمے سے جب میدان جنگ تک گئے اتنی دیر میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کے لاشے کو اتنا کچلا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام حسین اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لا رہے تھے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور ان کے پیر زمین پہ رگڑ رہے تھے. جب لے گئے وہ لے جانے کے بعد امام قاسم کی ماں جب بھیج رہی تھی تو حیدر کرار کی بہو تھی، لیکن جب بیٹے کا لاش دیکھا صرف ماں تھی. ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ سر رکھ کے کہہ رہی ہے تو نے حسن کے بیٹا ہونے کا حق ادا کر. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر.